السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اجمیر کے نواح میں ایک بستی تھی جس میں تقریباً 15,000 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں ہندو اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ ہندو اور مسلم دونوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے۔ انہی افراد میں ایک گھرانہ رمیش کٹیا کا تھا جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرنے میں ایک مثال تھا۔ ہر شخص کو رمیش کی منیاری کی دکان سے اشیاء خریدنے کی اجازت تھی سوائے مسلمانوں کے۔ گنتی کے افراد اس بستی میں رہتے تھے، اس لیے چہرے سے ہر کوئی پہچانا جاتا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے۔ رمیش کی ایک بیٹی پشپا اور 2 بیٹے رگھو اور کاشی تھے۔ پشپا بڑی اکڑ مزاج لڑکی تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ مسلم دشمنی میں وہ اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ایک دفعہ عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ہر ایک عقیدت کے پھول نچھاور کرنے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر ہو رہا تھا۔ پشپا کی سہیلیوں نے آزرائے مذاق اور طنزاً کہنا شروع کیا کہ پشپا چلو ہم بھی درگاہ پر ہو آئے۔ پشپا اول فول بکنے لگی اور کہنے لگی، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میرے سر پر سینگ ہے جو ایک مسلمان کے دربار پر جاؤ؟ سب سکیہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور بولی، ارے چلو چلتے ہیں، تمہارے بھی سینگ نکل آئیں گے۔ اس پر پشپا نے بہت سی گالیاں حضور کی شان میں بک دی۔ اس پر وہ سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد پشپا کی شادی طے پائی۔ شادی سے ایک رات پہلے سب سہیلیاں اکٹھی ہوئی اور پشپا کو چھیڑتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ لگانے لگی کہ کیا سینگ ہے؟ پشپا کیا تمہارے سینگ ہے؟ پشپا نے پھر سے حضور غریب نواز کی شان میں بد کلامی کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن بارات آنے کا وقت ہوا، دلہن کو تیار کیا جانے لگا۔ جیسے ہی اس کے سر پر سے دوپٹہ ہٹایا گیا تو سب کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس کے سر پر واقعتاً 2 سینگ نکل آئے تھے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر ایک حیران اور پریشان تھا۔ شادی والا گھر ماتم بن گیا۔ بارات دلہن کی طرف چل پڑی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخرکار سہیلیوں نے نافرمانی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گھر والوں سے کر دیا تو سب کے سب درگاہ کی جانب بھاگے۔ سب سے آگے پشپا اور اس کا والد رمیش تھا۔ درگاہ پر حاضری دی اور معافی مانگی اور عقیدت سے چند پھول مزار اقدس سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے۔ جیسے ہی وہ پھول سر سے ٹکرائے، وہ سینگ خدا کی قدرت سے غائب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سب کچھ بدل گیا۔ پشپا خوشی سے چیخی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی سہیلیوں کے پاس لیٹی ہے۔ بارات آنے والی ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا، پشپا کیا ہوا؟ تو سو کیوں گئی تھی اور پھر سو کر چیخنے کیوں لگی؟ پشپا بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے سر پر سے پھولوں کی چند پتیاں اس کی گود میں آ گری۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے خواب دیکھا تھا، مگر ولی سچا تھا۔ فوراً توبہ کی، درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئی۔ اس کے بعد سے وہاں پر یہ رواج ہو گیا کہ جو بھی بارات چاہے ہندوؤں کی ہو یا مسلمانوں کی، سب سے پہلی حاضری سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔